اور مکار ہیں، ہم اپنے دعوے میں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا یہ منگنیوں کی رسمیں ختم کی جائیں، یہ مہندیوں کی رسمیں ختم کی جائیں۔ اسی طریقے سے رسموں کا انبار لگ گیا، اب شادی کا دن آ گیا، شادی کی پہلی رات آ گئی۔ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ منڈھا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کھانے بن رہے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ منڈے کا پروگرام ہے، کس کس کی دعوت ہے؟ فلاں کی دعوت ہے۔ یاد رکھنا یہ منڈھا کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمام گناہوں کے اڈے ہیں۔ آگے چلیے، مجھے کہنے دیجئے، یہ منڈھے کی جو رات ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو اگر نظر پڑ جائے تو تعجب کی وجہ سے انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیں۔ بہت سارے گناہ ایسے، اجنبی لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں اختلاط، آپس کے تعلقات، آپس کے نمبرات اور آپس کی نہ جانے کتنی فضولیات، اور اللہ کے نیک بندو اس رات میں منڈھے کے نام پر ہوتی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، میں یہ سمجھ لوں کہ کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا، لیکن مجھے بتاؤ کیا اس منڈھے کے اندر ڈی جے نہیں بجایا جا رہا ہے؟ کیا اس منڈھے کے اندر آتش بازیاں نہیں ہو رہی؟ کیا اس منڈھے کے اندر کنجریاں نہیں ناچ رہی؟ کیا اس منڈھے کے اندر میری اور آپ کی بچیاں کہ جن کو پردوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، جو معصوم بچیاں حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی بننی تھی، جو میری اور آپ کی بچیاں راتوں کو سجدے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن آج منڈھے کی اس رات نے ہماری بچیوں کو ناچنے پر مجبور کر دیا ہے، گانوں کی ٹھمک پر، یہاں تک کہ نوجوانوں کے آنکھوں کا استلزاز بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیا ہوا تجھے؟ کیا ہوا تجھے؟ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا ہوا؟ کیوں ان چیزوں کے اندر پڑ گیا؟ کیوں شیطان کو راضی کرنے میں لگ گیا؟ اللہ کی قسم، اگر ایک رات پہلے تو نے شیطان کو راضی کیا، اگلے دن اللہ اگر چاہے تو تیرے اوپر مصیبت بھی ڈال سکتا ہے۔ اللہ اس تیرے پورے کام کو اللہ ذلت کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو شرم نہیں، مجھے اور آپ کو عقل نہیں۔ کون سا ایسا گناہ جو آج کی اس رات میں نہیں ہو رہے؟ کہیں آتش بازیاں ہیں، کہیں ڈی جے ہیں، اور خالی ڈی جے نہیں بلکہ ان پر ٹھمک بھی ہے، بلکہ ان پر بچیوں کا ناچنا، اگر ناچنے والی موجود نہیں، کرائے پر بلائی جاتی ہیں، بازاروں لڑکیاں بلائی جاتی ہیں، ان کو بڑا اچھا مہنگا تحفہ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اب بڑے بڑے پردھان آئیں گے، اب بڑے بڑے مالدار آئیں گے جو اپنے ہاتھوں سے پیسوں کو ان پر بکھیریں گے۔ ہاں، جو پیسہ تو نے خون پسینے سے کمایا تھا، جو پیسہ تجھے تیری اولادوں کے کام آنے والا تھا، تیری تعلیم میں کام آنے والا تھا، تیری بوڑھی ماں، تیرے بوڑھے باپ کی بیماری کے لیے کام آنے والا تھا، لیکن اس خون پسینے کے پیسے کو تو ان کنجریوں پر اچھالتا ہے، تو ان کنجریوں پر پھینکتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، بڑے مہنگے مہنگے، ہاں تو ڈی جے لاتا ہے اور بڑی مہنگی تو کنجریاں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے، اسی کے بالمقابل اگر مسجد کا متولی یہ کہہ دے آؤ میری مسجد کو کچھ ضرورت ہے، تو ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے امام کی تنخواہ بڑھاؤ، تو ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ نکاح کے پیسے جو پڑھایا گیا ہے اس کی ذرا فیس بڑھاؤ، تو ہم سے بڑا ناراض ہونے والا کوئی نہیں۔ او اللہ کے بندے، لیکن اگر شیطان کو راضی کرنے کی بات آ جائے تو اب ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں۔ اسی طرح جب شادی والے دن کی بات آتی ہے، وہ یاد رکھو شریعت کے اندر صرف نکاح ہے، شریعت کے اندر صرف مہر ہے، شریعت کے اندر صرف وکیل اور گواہ ہیں، اور تیسری چیز اس شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ اب سلامی ہوگی، اب جوتا چرائی کی رسم ہوگی، اب ساس کوئی بدائیگی دے گی، اب سالے گھڑیاں اور انگوٹھیاں لا کر کے پہنائیں گے، اب دولے پر پیسے برسائے جائیں گے،
اب دلہن پر پیسے برسائے جائیں گے. رب کعبہ کی قسم 1-2 روپیے نہیں, میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ دلہا اور دلہنوں پر 50 ہزار روپے ایسے ہی برباد کر دیے گئے, 50 ہزار روپے ان پر ایسے ہی خرچ کر دیے گئے. اگر یہی بات کہہ دی جائے کہ محلے کے اندر اور بھی غریب بچیاں ہیں, ذرا ان کا بھی خیال کرو, تو اس زمین پر ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں, ہم سے بڑا غریب اس زمین پر کوئی نہیں. او اللہ کے نیک بندو, کہاں تک گفتگو کروں, کہاں تک گفتگو کروں؟ کون سی ایسی غلطی ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کاش اتنی فضولیات کرنے سے پہلے ذرا اپنے محلے میں بھی دیکھ لیتا. ایک باپ ہے جو رات کو سونے نہیں پاتا, ایک ماں ہے جو اٹھ کر کے اپنی جوان بچی کو دیکھتی ہے, ایک باپ ہے جو بیچارہ رات کو اٹھتا ہے, صبح کو اٹھتا ہے, لوگوں کی خوشامد کرتا ہے, اور لوگوں میری بچی کا رشتہ بتاؤ, اور لوگوں میری بچی کے لیے کوئی رشتہ لے کر کے آؤ. فوراً مجھ جیسے اور آپ جیسے جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں, معلوم کرتے کیا دو گے, معلوم کرتے کتنا حساب ہے, معلوم کرتے کتنا خرچ کرو گے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پلٹ کر کے اپنے گھر پر جا کر کے چادر اوڑھ کر کے لیٹ جاتا ہے, میرے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کہ غریب بچیاں میرے اور آپ کے دامنوں کو نہیں پکڑیں گی؟ آج میں اور آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. اسلام کہاں ہے ہمارے گھروں میں؟ اسلام کہاں ہے ہمارے دروں میں؟ اسلام کہاں ہے ہماری زندگیوں کے اعمالوں میں؟ صرف اسلام مسجدوں میں باقی ہے, صرف اسلام جمعے میں باقی ہے. میری اور آپ کے گھروں میں پروگراموں میں اسلام نہیں ہے, میری اور آپ کے رشتے ناتوں میں اسلام نہیں ہے. وہ اللہ کے بندو, یہ نہ کہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, یہ کہو کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. ساری غلطیاں بچیوں کی نہ نکالو. نہ جانے کتنی ایسی بچیوں سے ملاقات ہوئی ہے جو ارتداد کی چکیوں کے اندر پس رہی ہیں, جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پسند کر رہی ہیں. ذرا کارگزاری سنو ان لوگوں سے جو اتراکھنڈ کی زمین پر رہتے ہیں, جو ہلدوانی کی زمین پر رہتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے وہاں کی کارگزاریاں. ہاں تمہیں بتلاتا چلوں. ایک بچی کی خبر ملتی ہے کہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے چلی گئی, اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی گئی, اپنے بدن پر غیروں کا لباس لے کر کے آ گئی, اپنے ماتھے پر سندور کو سجا لیا گیا, اپنے گھر کے اندر چلی گئی. ذرا کارگزاری تو معلوم کریں, ذرا اس بہن سے تو جا کر کے معلوم کریں کیا وجہ ہے کہ آخر ہمیں چھوڑ کر کے آ گئی, اسلام کو چھوڑ کر کے آ گئی. ذرا ہم ان کے گھر پہنچے, اول تو دروازہ نہیں کھولا, اول تو کنڈی نہیں کھولی ہے. جاؤ مجھے تم سے نفرت ہے, جاؤ مجھے تم سے سخت نفرت ہے, میں تم سے بات کرنا تو دور کی بات, میں تمہیں دیکھنا تک نہیں چاہتی. اب آئے ہو جب گھر لٹ چکا ہے, اب آئے ہو جب گھر برباد ہو چکا ہے, اب آئے ہو جب میں اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے کے بندھن میں بن چکی ہوں. او میری بہن ذرا دروازہ تو کھول, مجھے بتا تو صحیح آخر کیا وجہ ہے. دروازہ کھولتی ہے, بس اتنا بتلا دو کیوں چھوڑ کر کے آئی ہو اسلام کو. ذرا سنو اللہ کے نیک بندو, ذرا سنو نبی کے عاشقوں, کیا کہتی ہے وہ بچی. میرا باپ بیمار چارپائی پر پڑا ہوا ہے, ماں دنیا میں نہیں ہے, صرف اکیلی میں, میری بہن ہے. حویث کے پجاری تو بہت آئے, عزتوں کے لٹیرے تو بہت آئے, ہماری عزتوں کی بولیاں لگانے والے
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے وہ تو بہت آئے، ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہم سے منہ کالا کرنے والے تو بہت آئے، لیکن جب میرے باپ نے کہا کوئی میری بچی سے نکاح بھی کرنے والا ہے، کوئی میری بچی کو اپنے گھر بھی لے کر کے جانے والا ہے، تو اللہ کی قسم انہوں نے گھر کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ ہمیں جہیز میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ عزتوں کے لٹیرے تو بہت آئے، لیکن کوئی صحیح طریقے سے مجھے اپنی بیوی بنا کر کے لے جانے والا کوئی نہ آیا۔ پھر یہ جن کو تم غیر ایمان والا کہتے ہو، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا نہ تمہیں کسی جہیز کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت ہے، یہ لو پیسہ تمہارے باپ کی بیماری کا، یہ لو پیسہ تمہارے باپ کے خرچے کا، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ میں کیا کرتی؟ صرف میرے پاس دو راستے تھے، یا تو خودکشی کر کے دنیا سے چلی جاؤں، یا پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اتنی طاقت تو نہ تھی کہ خودکشی کر لوں، ہاں اس غیر ایمان والے کے ساتھ چلی آئی، کم از کم زندگی تو سکون سے گزاروں گی۔ ہزاروں کارگزاریاں، لاکھوں کارگزاریاں یہ میری اور آپ کی بچیوں کی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، ہمیشہ غلطی بچیوں کی نہیں ہوتی، کچھ غلطیاں میں اور آپ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گناہ میں اور آپ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اللہ کے نیک بندے، کون سی ایسی فضول خرچی جو میری اور آپ کی شادیوں میں نہیں ہو رہی؟ بڑی بڑی شادیاں، لاکھوں کروڑوں کی شادیاں، اگر چاہیں تو نہیں نہ جانے کتنی غریب بچیوں کے گھر بس جائیں، نہ جانے کتنی غریب بچیاں اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، نہ جانے کتنی بچیاں اپنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن نہیں، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو صرف یہ میرا ہے، یہ پیسہ کسی غریب کا نہیں ہے، یہ پیسہ کسی کمزور کا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت، عقیدوں کو درست رکھنا عبادت، نمازوں کی پابندی عبادت، غیب پر ایمان رکھنا عبادت، اسی طریقے سے غریبوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ جتنا مال کمایا ہے سب میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس میں کمزوروں کا بھی حصہ ہے، اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اس میں بیواؤں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن آج اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنے گھر کی شادی تو میں نے اور آپ نے اچھی کر لی، لیکن غریب بچی کا کیا ہوگا؟ اس کمزور بچی کا کیا ہوگا؟ کیا کل قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کے دامن کو نہیں پکڑے گی؟ آج کتنی فضول خرچیاں میری اور آپ کی شادیوں کے اندر ہو رہی، لیکن کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ابھی مائک اگر کھول دیا جائے تو اذانوں سے دقت ہے، تقریروں سے دقت ہے، لیکن اگر گھر کے برابر میں ڈی جے بجے کسی کو دقت نہیں، کسی کو دل کی دقت نہیں، کسی کو کانوں کی دقت نہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر اگر گانے بجنے شروع ہو جائیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں، صرف یہی سمجھتے ہیں کون برائی لے گا، یہی سمجھتے ہیں کون ان سے لڑے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع بلسانی فإن لم یستطع بقلبی وذلک اضعف الایمان۔ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکیے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو روکیے، اور اگر نہیں ہے تو دل میں برا سمجھ لیجئے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو یاد رکھنا ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب سے کم درجہ ایمان کا ہے کہ اگر کوئی گناہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس کو دل میں برا سمجھ رہے ہیں، یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، مجھے اتنی گفتگو نہیں کرنی تھی، لیکن پتہ نہیں آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر اور آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میں اپنی بات کو بڑھاتا چلا گیا۔ اگر میں اور آپ واقعی میں سچے نبی کے عاشق ہیں تو اللہ کی قسم ارادے کرو کہ ہم اپنی زندگی کو محبوب کے خلاف نہیں گزاریں گے، محبوب کے خلاف نہیں گزاریں گے۔
نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے بیاہ شادیوں کو ہم اپنے محبوب کے مطابق کریں گے، بالکل آسان کریں گے، فضول خرچیوں سے اور شیطان کو راضی کرنے والی تمام حرکتوں سے میں اور آپ اپنی شادیوں کو بچا کر کے رکھیں گے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر شادیاں مہنگی ہو گئی تو یاد رکھنا زنا آسان ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ زنا مشکل نہیں ہے، نکاح بڑا مشکل ہے۔ اگر کسی کی بچی جوان ہو جائے اور اگر آج وہ ارادہ کرے مجھے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی یہ ارادہ کرے مجھے زنا کرنا ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں تمام سامان تیار ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے نکاحوں کو مشکل کر دیا ہے۔ نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو اپنے نکاحوں کو آسان کرنا ہے۔ آپ فراوان ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے بڑا خوشحال ملکہ عطا فرمایا ہے، بڑی خوشحالی عطا فرمائی، لیکن اس کو شیطان کو راضی کرنے میں برباد نہ کرو۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہاں خرچ کرو گے۔ ذرا محلے کے غریبوں کو دیکھو، اللہ کی قسم خرچ کرو، رات کے اندھیروں میں تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ ہاں، محلے کے یتیموں مسکینوں کو دیکھو، ان پر خرچ کرو۔ او اللہ کے بندو، میں نہیں کہتا تم منڈے ختم کر دو، ولیمے کرو، خوب خرچ کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو 1000 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت دی ہے تو اس کھلانے پر خرچ کرو، نہ کہ ڈی جے اور آتش بازیوں میں اپنے پیسوں کو برباد کرو۔ خرچ کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن خرچ کرو وہاں جہاں سے تم سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ ولیمہ کرو 5000 آدمیوں کا، دیکھو اللہ ہر لقمے پر تمہیں کیسے ثواب عطا کرتا ہے۔ خرچ کرو اپنے علماء پر، اپنے ائمہ پر، اپنے مؤذنین پر۔ ہاں، انہیں صرف تنخواہوں پر نہ رکھو، بلکہ جو بھی کماؤ اس سے کچھ حصہ اپنے علماء کے لیے بھی نکال کر کے رکھو۔ کون منع کرتا ہے؟ نکاحوں پر خرچ کرو، لیکن نکاح پڑھانے والے کو اتنا دے دو کہ وہ خوش ہو کر کے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ جہاں تمہارے بچے پڑھتے ہوں اس مدرس کو دے کر کے آؤ، تاکہ وہ مدرس رات اور دن تمہارے لیے دعا کرتا رہے۔ ایسی جگہ خرچ نہ کرو جہاں سے شیطان راضی ہوتا ہو۔ خرچ کرنے والے کو میرا اللہ بھی پسند کرتا ہے، میرا نبی بھی پسند کرتا ہے، لیکن اس کو پسند کرتا ہے جو اس جگہ خرچ کرتا ہے جہاں اللہ اور اس کا محبوب راضی ہوتا ہو۔ کریں گے نا عمل انشاءاللہ؟ کریں گے نا میرے بھائی انشاءاللہ عمل؟ اسی طریقے سے اپنی بیاہ شادیوں کو بالکل نبی کے مطابق۔ آج کیا ہو گیا؟ ذرا مجھے 1-2 جملے اور کہنے دیجئے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج شادیوں کے اندر آج کھانے کھڑے ہو کر، آج کرسیوں پر بیٹھا کر، بھکاریوں کی طرح پلیٹیں ہاتھ میں دے کر، جاؤ خود لے کر کے آؤ، جاؤ خود بیٹھ کر کے کھاؤ، کھڑے ہو کر کے کھاؤ۔ ہاں، ہمارے پاس نہ کھلانے والا ہے، نہ ہمارے پاس میزبان ہیں، نہ ہمارے پاس ویٹر ہیں، بلکہ آپ اپنی مرضی سے کھاؤ، چاہے کتنا ہی کھاؤ، کتنا ہی پھینکو۔ آج یہ طریقہ میری اور آپ کی زندگی میں کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح، یہاں تک کہ کھانا اتنا پلیٹوں میں نہیں جتنا میرے اور آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جتنا میرے اور آپ کے پیروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یاد رکھنا، اگر اس روزی کی ناقدری کرے گا اللہ اس کو چھیننے میں دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ اس روزی کی ناقدری کرنے والا خود یہ روزی اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ یہ تیری دی ہوئی روزی کی قدر نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس روزی کو اس سے چھین لیا جائے۔ مجھے جملے یاد آ گئے حضرت حذیفہ ابن الیمان کے۔ بادشاہ ایران نے دعوت کی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک لقمہ حضرت حذیفہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ میرے آقا کی سنت ہے کہ اس لقمے کو اٹھایا جائے، اگر صاف کر کے کھانے کے قابل ہے تو کھایا جائے،
نہیں تو ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ دوسری مخلوق اس سے کھا لے، دوسری مخلوق اس سے پیٹ بھر لے۔ یہ لقمہ حضرت حذیفہ ابن الیمان سے زمین پر گر جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، برابر والا آپ کو ہاتھ مارتا ہے، حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ یہ لوگ تمہیں ننیدہ کہیں گے، حذیفہ یہ تمہیں بھوک منگا کہیں گے کہ یہ بالکل بھوکے پیاسے لوگ ہیں۔ ہاں حذیفہ ذرا موقع محل کے اعتبار سے چلو، جیسے آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا موقع ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، جیسا دیش ہو ویسا ہی بھیس ہونا چاہیے۔ نہیں اللہ کے نیک بندے، شریعت ہر جگہ پر شریعت ہے، شریعت ہر وقت میں شریعت ہے، شریعت کبھی نہیں بدلتی۔ حضرت حذیفہ کو جب انہوں نے کہا کہ تم یہ لقمہ نہ اٹھاؤ، لوگ تمہیں کہیں گے بھوکا ہے، لوگ کہیں گے ننیدہ ان کو ملتا نہیں ہے، اللہ کی قسم حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا او خاموش ہو جا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ کہ جملے مجھے اور آپ کو بھی یاد رہتے ہیں؟ ہم تو جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہمیں سنتیں یاد نہیں رہتی؟ کیوں بیٹھ کر کے کھانا یاد نہیں رہتا؟ کیوں دسترخوان یاد نہیں رہتا؟ کیوں ہم پلیٹوں میں اتنا بھر لیتے ہیں کہ کھانا کھلانے والے کی بے عزتی ہونے کے در پر رہتی ہے؟ کیوں اتنا کھانا برباد کر دیتے ہیں؟ اپنے گھروں میں تو سنتیں یاد ہیں، مسجدوں کے دسترخوانوں پر سنتیں یاد ہیں، لیکن اگر کسی کی شادی میں چلے جائیں، کہاں چلی گئی سنتیں؟ کہاں چلی گئی وہ پلیٹوں کا صاف کرنا؟ کہاں چلا گیا وہ پلیٹوں کا چاٹنا؟ کہاں چلا گیا وہ انگلیوں کا چاٹنا؟ او اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دو، آج میں اور آپ جیسا جہاں کا ماحول دیکھتے ہیں ویسے ہی بننے کی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو قربان جاؤں علماء کی جماعت پر، قربان جاؤں دعوت کے ساتھیوں پر۔ لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں، لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے علماء کو، کھائیں گے تو بیٹھ کر کے کھائیں گے، کھائیں گے تو دسترخوان پر کھائیں گے، کھائیں گے تو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھائیں گے۔ اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے جو ایسے فتنے کے وقت میں بھی اپنے محبوب کی سنتوں کو نہیں بھولتے۔ لیکن اللہ کے بندوں کیا جنت میں صرف انہی کو جانا ہے؟ آپ نہیں جانا چاہتے؟ کہ اللہ کو یہی راضی کریں گے، آپ نہیں راضی کرنا چاہتے؟ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہر جگہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ بیاہ شادیوں کو آسان کریں گے، تمام فضولیات سے پرہیز کریں گے، انشاءاللہ خرچ کریں گے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں سے اللہ راضی ہو، اور راضی ہو کر کے ہماری کمائی کو دوگنا تیگنا کر دے، ہمارے کاروبار کو اور ترقی دے دے۔ خوب خرچ کرو اپنے علماء پر، اپنے ائمہ پر، اپنے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر، اپنے محلے کی، گھروں کی، قصبے کے رہنے والی بیواؤں پر خوب خرچ کیجئے، پھر دیکھو اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت اور قوت دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔